عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے اور عدم اعتماد پی ٹی آئی کے سیکریٹری اسمبلی آفس میں جمع کرائی گئی ہے۔ عدالت اعتماد کے بعد دوست مزاری اجلاس طلب کرنے کے مجاز نہیں رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے۔ عدم اعتماد پی ٹی آئی نے سیکریٹری اسمبلی آفس میں جمع کرائی۔ عدم اعتماد کے بعد دوست مزاری اجلاس طلب کرنے کے مجاز نہیں رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلیم شیخ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی ہے اور یہ تحریک جو ہے اسپیکر سیکرٹری اسمبلی کے آفس میں جمع کروائی گئی ہے اور اس قانون کے مطابق اگر تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو پھر وہ اجلاس نہیں بلا سکتے۔ اور پہلے بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو اجلاس آج طلب کیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا گیا تو اس کے مطابق بھی اجلاس نہیں بلا سکتے تھے۔ اور اب جو ہے حکومتی جماعت کی طرف سے ایک اور کارروائی کی گئی ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد جمع کروا دی ہے کے خلاف، تو اس کے تحت آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اب وہ اجلاس نہیں بلا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے اجلاس ہونا تھا جو کہ 7:30 بجے طلب کیا گیا تھا، تو وہ اجلاس نہیں ہو سکے گا اور اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور اب جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق جو پہلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے 16 اپریل کا، اس کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے اجلاس طلب کیا جائے گا۔ جی سلیم شیخ، اس سے قبل جو دوست محمد مزاری گفتگو کر رہے تھے کہ وہ عدالت کے حکم کی تائید کر رہے ہیں، تو وہ کیا معاملہ تھا کہ اب وہ نہیں ہوگا بلکہ جو پہلے تاریخ دی گئی تھی اسی پر اجلاس بلا لیا گیا؟ جی بالکل، جو ہے دوست محمد مزاری سے جب ہماری بات بھی ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے انڈر ٹیکنگ جمع کروائی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جو ہے وہ 6 اپریل کو ہونا ہے، اور میں نے اپنے وکلاء سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے اجلاس طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اور ان کا خاص طور یہ بھی کہنا تھا کہ میرا جو عملہ ہے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرنے دیا جا رہا، کیونکہ اگر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب نہیں ہو سکتا اور سیشن بھی طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ عملہ بھی جو ہے پریشرائز کر رہا ہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق میں نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اب گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو اجلاس ہوگا، لیکن گزٹ نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا۔ اور اب ایک اور معاملہ ہو گیا ہے کہ ان کے اپنے خلاف جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے اور اب آئین اور قانون کے مطابق وہ اجلاس نہیں بلا سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے خلاف یا جس بھی عہدیدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو پھر پہلے اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، تو پھر وہ اپنی جو ہے آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ جی اچھا، اس تمام تر صورتحال میں آئین کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جو اسپیکر ہیں وہ خود وزیر اعلیٰ کے لیے نمائندگی کریں گے، تو ظاہر ہے اب ان کو ایک سائیڈ میں ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے ہی یہ ساری جو ہے صورتحال آگے بڑھانا تھا، تو اب اجلاس کون بلائے گا؟ جی اس کے مطابق جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کارروائی یہ ہوتی ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بعد جو ہے چاہتی ہوں آج کیونکہ ہم یہ دنگل کرے میڈیا کے ساتھ جو صبح شام گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں سب کے برابر کا اسے غدار قرار دیا، تو بتائیں ملک و قوم کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ ڈیش 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 کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کیا لکھا تھا اس کیبل کو ڈیکلاسیفائی کرے؟ یہ اور قانونی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر اسپیکر نہ ہو، ڈپٹی اسپیکر نہ ہو تو پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اجلاس بلائیں گے۔ اور اب آئین اور قانون کے مطابق اگلا جو اجلاس ابھی تک کے قانون کے مطابق 16 اپریل کو ہونا ہے، اس کے مطابق جو ہے اجلاس اب پینل آف چیئرمین ہی بلائیں گے۔ جی اچھا، یہ 16 اپریل والا جو حکم ہے وہ برقرار ہے، لیکن اس سے پہلے جو 6 اپریل کی بات کی جا رہی تھی وہ تمام صورتحال جو ہے اب ختم ہو گئی ہے۔ جی بالکل، جو ہے جو دوست محمد مزاری کی طرف سے رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا تقریباً 12:30 بجے کے قریب، وہ والا نوٹیفیکیشن ابھی تک ایکٹیو نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ اب جو پہلے نوٹیفیکیشن کل دوپہر کو کیا گیا تھا وہ گزٹ نوٹیفیکیشن تھا، اس کے مطابق 16 اپریل کو جو ہے اجلاس طلب کیے جانا ہے اور اس کے مطابق ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے۔ اب جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا دوست محمد مزاری کی طرف سے اس پر ابھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے اور عدم اعتماد پی ٹی آئی نے سیکریٹری اسمبلی آفس میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل کو ہی ہوگا۔
सलीम शेख, अब ये तो एक कानूनी तकाजे थे जो पूरे हो गए, अब जो नंबर गेम की बात की जा रही है और ये भी बातें की जा रही थी कि इजलास को बढ़ाने का मकसद जो है, इसमें भी कोई हिकमत अमली थी चौधरी बिरादरान की या पीटीआई की, क्या चीजें सामने आ रही हैं? जी देखिए, जो हुकूमती पार्टी है जिसमें मुस्लिम लीग काफ है और पीटीआई है, उनकी यही हिकमत अमली है कि वो अपने नंबर पूरे करने में तगदो कर रहे हैं और अभी तक जो हमारी इतलात है उनके पास नंबर पूरे नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो आगे ले जाया जा रहा है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक अब मुकम्मल इख्तियार जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास था और डिप्टी स्पीकर ने अगर एक नोटिफिकेशन जारी किया था रात को, तो उस पर अमल दरामद होते हुए उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर है जरूर और स्पीकर का इख्तियार भी उनके पास है, लेकिन दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं सेक्रेटेरिएट है, पंजाब असम्बली का पूरा अमला ऑफिस है, वो अभी भी जो है चौधरी परवेज के अंडर ही है और उनके ही अहकामात को अमल दरामद कर रहा है, वही तस्लीम कर रहा है, तो लिहाजा जो है एक आईनी बहरान सा पैदा हो गया है पंजाब असम्बली में। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब और अब सूरत हाल ये है कि आइंदा इजलास भी नहीं हो सकेगा और इजलास जो गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जैसे हमने आपको पहले बताया, वो 16 अप्रैल को ही होगा और अगर हुकूमत चाहेगी तो उसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है पहले बुलाने के लिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 16 से पहले वो किसी तरह इजलास को बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि अभी तक जो हुकूमती पार्टी के पास अरकान असम्बली की तादाद पूरी नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन इत्तेहाद के पास है वो 199 अरकान है, जिसमें से 186 अरकान की जरूरत होती है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए। इस तरह उनके पास जो नंबर की तादाद है वो 12 तादाद नंबर ज्यादा है और इसी तरह अगर हुकूमती इत्तेहाद जो जिसके चौधरी परवेज रही है वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार, उनके पास नंबरों की तादाद काफी कम है, इसीलिए जो है वो इजलास को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वो अपने नंबर पूरे कर सके। जी बिल्कुल, हमें साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आसमत शराजी ने। जी आसमत, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई और पीटीआई ने खुद सेक्रेटरी असेंबली ऑफिस में ये तहरीक जमा कराई है और अब से कुछ देर पहले जब गुफ्तगू की गई थी दोस्त मोहम्मद मजारी से, तो उन्होंने कहा कि मैं अदालती अहकामात पूरे कर रहा हूँ। क्या मामला नजर आ रहा है आपको ये? जी बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से पंजाब असेंबली के अंदर सूरत हाल सामने आई है वो कोई जो नेशनल असेंबली है उससे मुख्तलिफ नहीं है, सिवाय इससे कि वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई उसको बहाना बना के इजलास को 16 अप्रैल तक मुलतवी किया गया और फिर अदालत के फैसले के बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उससे अमल दरामद करेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये आ रही है सामने कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पहले नो कॉन्फिडेंस आईडी है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। लिहाजा एक तरह से ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो है पंजाब में भी वफाक के बाद जो है मर्ज हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरह यहाँ पे हुआ है कि असेंबली तुड़वा दी गई या तोड़ दी गई है और उसी तरह से पंजाब के अंदर भी हो तो एक आईनी बहरान वहाँ पे भी जन्म दे सकता है, जिसको जाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और 56% आबादी वहाँ पे है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, भले वो बलोचिस्तान हो या पंजाब हो या के हो सिंध हो, कोई आईनी बहरान जन्म ले, जबकि आपकी नेशनल असेंबली ऑलरेडी जो है वो टूट चुकी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में आइन की कोई अमलदारी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट जो है इसको आज बहाल करेगी और सिचुएशन वाज़ेह होगी। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है वो बड़ी अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है कि मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है। आप पाकिस्तान की मईशत के सूरत हाल इस वक्त देखें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, रिजर्व तारीख के सबसे नीचे आ चुके हैं, स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके बजट आगे आने वाला है, कर्जे आपके जो है वो 18 ट्रिलियन कहा जा रहा है। आज जो अखबारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 3 गुना उसमें इजाफा हो चुका है, डॉलर आपका ऊपर जा रहा है। तो इस सूरत हाल में फौरी तौर पर किसी नतीजे पे पहुंचना होगा और नतीजा उसमें एक ऑलरेडी एक बहरानी कैफियत है कि अपोजिशन के ऊपर गद्दारी के फतवे या जो एक तरह से गद्दारी का जो एक लेबल लगा दिया गया है आर्टिकल 5 को बहाना बना के स्पीकर की रूलिंग का, उसके बाद अपोजिशन भी फ्रेश इलेक्शन पे किसी भी
طرح جانے کو تیار نہیں جب تک کہ اس معاملے کو سیٹل نہ کیا جائے، اور اس معاملے کو سیٹل کرنا عدالت کا کام ہے۔ اگر عدالت اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو سچویشن بدلوں کی تو ہوگی، اور وہاں سے دوبارہ تحریک عدم اعتماد جو کہ نیشنل اسمبلی میں موو کی گئی تھی وہاں پہ پوزیشن چلی جائے گی۔ یہی سب لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ کیا عدالت جو ہے وہ اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیں گے یا نہیں دیں گے، یا پھر فریش الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا، جبکہ ایک بڑی اوپینین جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے آ رہی ہے کہ پہلے کورٹ کو سیٹل کرنا ہوگا جو معاملہ جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو توڑا گیا ہے، اور اس کو بہت جلد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اب دیکھنے کو ملیں گی۔ اب ساری نگاہیں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے معزز جج صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کے اوپر ہم معاملہ نمٹائیں گے، لیکن سب کو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ معاملہ تو یقینی طور پر عدالت پر سب کی نظریں ہیں، لیکن اگر پنجاب اسمبلی کی پھر بات کریں، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت انٹروین کرے اس معاملے میں، لیکن اس کے بعد انہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔ جی، ظاہر ہے کہ وہ عدالت کے ہی احکامات کے اوپر جو ہے وہ کل جو اجلاس ہے دوبارہ بلایا گیا، جو کہ 16 اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا۔ ان کا جو سیکریٹریٹ ہے اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہے کے پاس ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے۔ تو جو سیکریٹریٹ ہے وہ کس طرح سے ڈپٹی اسپیکر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے جو اجلاس ہے اس کو آگے کر سکتا ہے، یہ سمجھ سے بالاتر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو ظاہر ہے کہ آپ پنجاب میں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ دیکھیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ گورنر پنجاب جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا، اور کس طرح سے تبدیل کیا گیا، ان کی جگہ جو ہے وہ عمر سرفراز چیمہ کو گورنر لگایا گیا، اور گورنر پنجاب جو سابق ہیں انہوں نے جو الزامات عائد کیے ہیں کہ ان سے غیر آئینی کام کرنے کو کہا جا رہا تھا جس سے وہ ڈیلے کر رہے تھے یا وہ نہیں ماننے کو تیار تھے، جس کی بنیاد پہ ان کو ہٹا دیا گیا اور ایک نئے جو گورنر ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ آخر کوئی جسٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف ابھی تک دے نہیں پا رہی ہے کسی بھی طرح سے کہ پنجاب کے اندر بھی ایک میس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے، گورنر کو تبدیل کیوں کیا گیا، ابھی اسمبلی کے اجلاس کو کیوں جو ہے وہ نہیں کروایا جا رہا، اس میں کیوں جو رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں، اور آپ اگر تحریک عدم اعتماد وہاں پہ پاس ہوئی منظور ہوئی ہے یعنی کہ پیش کی گئی ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر ووٹنگ کی جاتی؟ یہ تو چند گھنٹوں کا بھی پروسیس نہیں ہے، اور اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو وہاں پہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس 200 سے زیادہ اراکین ہیں، اس کی وجہ یہی وجہ بنی ہے کہ بجائے اس کو فیس کرنے کے تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اور طرح کے کنٹروورسیز میں جا رہی ہے، اور کنٹروورسیز کے اندر کنٹروورسیز جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں۔ یہ پولیٹیکل ایک سٹائل نہیں ہے جو سیاسی جماعتوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بائی دا بک چلیں، بائی دا کانسٹیٹیوشن چلیں، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر چلیں، اور اگر الزام تراشی پہ ہی ہے معاملہ کے ضمیر فروش ہیں، اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اگر دیکھا جائے، اور ابھی بھی وہ ان کو ہی وزیر اعظم عبوری بنایا گیا ہے، یا جو بھی ان کی حیثیت ہے وہ غیر آئینی ہی صحیح، لیکن وہ اس وقت بھی حکومت کے اندر ہے، اس وقت بھی سارے اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ تو کوئی تصادم کا خطرہ کہ یہاں پر آئے اور جتنے بھی کورٹ کو جو انڈرٹیکنگ دی، تو کیا پرائم منسٹر جو تھے وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے تھے؟ کیا جو حکومت تھی وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتی تھی؟ 7 مارچ کو ایک معاملہ سامنے آیا، جو 8 مارچ کو پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور 7 مارچ کو خط کا معاملہ آیا، 16 مارچ کو آپ کے سفیر صاحب جو مراسلہ لکھ رہے ہیں وہ ڈونلڈ لو کو اپنے ادھر لنچ پہ بلاتے ہیں امبیسی کے اندر امریکہ کی۔ تو یہ معاملات بہت کلیئر واضح ہیں اور سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کو اتنا مشکل بنا رہی ہے، اتنا مشکل کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک آئینی بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے۔ اچھا، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر خود وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہیں، اصولاً تو ان کو اب اسپیکر کی حیثیت سے کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہیں۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ اور یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی پرویز الہی صاحب سے کہ وہ اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن کے اندر اس طرح کا کردار ادا کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا ایک سیاسی کردار رہا ہے، گو کہ جناب مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے ان کی اپنی خاندان کے اندر، فیملی کے اندر
जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर डिवाइड भी है, तो उसके बावजूद वो अगर आइन को और कानून को, अगर कोई किसी भी असेंबली का स्पीकर जो कि सबसे ज्यादा आइन और कानून से को समझता है, और चौधरी परवेज इलाही का एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर अब तक रहा है इससे पहले इन वाकयात से, कि उनका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और उन्होंने पंजाबी असेंबली को बहुत अच्छे तरीके से भी चलाया है। लेकिन अचानक ये जो सूरत-ए-हाल पलटी है, इसमें उनका जो किरदार है वो मुतनाज़ा हो रहा है और उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये पॉलिटिकली थोड़े दिनों के लिए तो होती हैं, लेकिन दूर यानी इससे दूरस्थ जो नुकसानात हैं वो भी हो सकते हैं। और उनका एक सियासी खानदान है जो कि दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सवालात बड़े अहम है कि स्पीकर साहब जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, जो कि उनके खिलाफ भी आ चुकी है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी, और जो सबसे बड़ी बात है कि वजीर आला के खिलाफ जो है वो भी इस वक्त जो है वो आ चुकी है तहरीक अदम एतमाद, तो उसको आप कितना डिले करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बहरान है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर जो लोग कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, जो असेंबली का स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन होता है, वो अपनी जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज असेंबली है, उसके वो कस्टोडियन है, उनको ये सोचना चाहिए कि क्यों ना बाय द बुक चला जाए और आइन के मुताबिक अमल दरामद करते हुए इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को ये बात पता है कि जिस दिन वोटिंग होगी उनके खिलाफ वोट पड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे नेशनल असेंबली के अंदर हुआ, 197 लोग जो थे वो उस दिन अपोजिशन की बेंचेस पे मौजूद थे और हम सब ने अपनी आंखों से देखा भी और उसका रिकॉर्ड भी जो है वो तलब कर लिया गया कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आप जब अक्सरियत खो जाते हैं तो फिर आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अदालत पर फैसला न करने का तो कहते थे कि वो खिलाड़ी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हो रहा है। जी तारिक चौधरी साहब, आज 6 अप्रैल को इजलास बुलाया गया, लेकिन अब जो है कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद 16 अप्रैल को ही इजलास होगा पंजाब असेंबली का। क्या 16 अप्रैल तक अपने नंबर पूरे कर लेंगे परवेज इलाही साहब? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें लार्जर बेंच जो है वो उमर अता बंदयाल जो है चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में ये समाज जो है इसको सुन रहा है। इलाकिया से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, कल इजलास जो था वो तलब किया गया था, उसके बाद उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया 16 अप्रैल के लिए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है मजारी साहब, उन्होंने इजलास तलब किया, रात गए आज 7:30 बजे, और अब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। ये शायद पार्लिमानी तारीख का पहला मौका है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मुझे तो कोई ऐसा वाकया याद नहीं आ रहा कि किसी पार्लिमानी पार्टी ने, किसी हुक्मरान ग्रुप ने, किसी सूबे की हुक्मरान जमात ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ महज इसलिए अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी हो कि वो इजलास चेयर न कर सके। अब इसमें ये इजलास किस वक्त तलब किया गया, अदम एतमाद की तारीख किस वक्त पेश हुई, ये कानूनी मुशगाफियां हैं। मेरा ख्याल है कि अगर डिप्टी स्पीकर साहब ने इजलास तलब कर लिया था तो चूंकि वो चेयर कर रहे थे वो तलब कर सकते थे, और स्पीकर साहब के खिलाफ एतमाद की स्पीकर साहब जो हैं खुद वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल उन्होंने वैलिड इजलास तलब किया। अब ये इजलास जो है अदम एतमाद की तारीख के पास अगर वो इजलास तलब कर चुके हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आज का इजलास होना लाजिम है। अब ये मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब असेंबली की उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जाहिर है वो जो स्पीकर जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है स्पीकर साहब ने, तो वो तो उन्हीं की मान रहे हैं। पहले भी उनके बारे में बड़ी अपोजिशन को शिकायत रहती है कि गुजरात से स्पीकर साहब कहते हैं वही वो कुछ करते हैं और कायदे ज़वाबित को नजरअंदाज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि जब चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो बजाय इसके उस अदम एतमाद का सामना किया जाता, उससे पहले उनसे इस्तीफा ले लिया गया, और वो भी आपको याद होगा कि उन्होंने इस्तीफा भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखा था, उन्होंने रूल्स के मुताबिक गवर्नर साहब के नाम इस्तीफा नहीं लिखा। तो इस वक्त तो जो सियासी सूरत हाल है वो ये है कि जो मरकज है वहां पर भी अदम एतमाद की तारीख से बचने के लिए डिप्टी स्पीकर की एक रूलिंग का सहारा लिया गया, और पंजाब में जो कि सबसे बड़ा सूबा है वहां पर भी जब देखा गया कि नंबर पूरे नहीं है तो फिर वहां भी स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर और पंजाब असेंबली की ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेते हुए अब इस इजलास को तूल दिया जा रहा है। अगर वाकईतन नंबर पूरा होता जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं पीटीआई और काफ लीग की जो इत्तेहादी अलायंस है, तो फिर तो यकीनी तौर पर इजलास हो जाता और ये जो मामला वाइंड अप हो जाता।
اب صاف نظر آ رہا ہے کہ جو نمبر ہے وہ پورے نہیں ہے. اگر نمبر پورے ہوتے تو پھر اس طرح کے ہیلے بہانے کو استعمال کرنے پڑتے. اب سوال یہ ہے کہ 16 اپریل تک ہوگا یا نہیں ہوگا, نمبر پورے ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. یہ تو ایک ظاہر ہے ایک معجزاتی اور کرشماسی سی بات ہے کہ اتنے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے جس کا فیصلہ آج ابھی تک نہیں آیا. ہو سکتا ہے آج آ جائے, ہو سکتا ہے کل آ جائے, لیکن جب تک یہ معاملہ یہاں پر زیر بحث رہے گا اس وقت تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی. تو 4 بڑے معاملات اس وقت چل رہے ہیں بیک وقت, اور اس کی وجہ سے سیاسی فضا میں شدید تناؤ ہے. ایک طرف سپریم کورٹ میں ہیئرنگ جاری ہے جہاں پر دونوں فریقین یا جتنے بھی فریقین ہیں وہ اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف صدر مملکت اتنی عجلت میں ہے کہ وہ سارا پروسیس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ خطوط بھی لکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے تاریخیں مانگ رہے ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے وہ نامینیشن مانگ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہے اپنی جو چوائس کا بندہ وہ نامینیٹ کر چکے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی سیاست جو ہے اس کے گرد سارا ملک گھومتا ہے, وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اکثریت اس کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ عدم اعتماد اور ڈیلے اور دیگر طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے وہ اجلاس کو ڈیلے کر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ غیر پارلیمانی غیر سچ طریقہ اختیار کرتے ہوئے عدم اعتماد اور جو ریموول ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اب تک وہ بچے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایک سیاسی حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے کہ اب تک جو بھی سوچا ہے جو مرکز کی حکمران جماعت نے اور صوبے کی حکمران جماعت نے اس کو انہوں نے ہر طریقہ استعمال کر کے ابھی تک وہ سیاسی حقیقت سے بچے ہوئے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس اکثریت اب نہیں رہی. جی سلیم شیخ صاحب, جس طرح سے ابھی آسما نے بھی بڑی ڈیٹیل میں پنجاب کی صورتحال پر گفتگو کی, طارق چودھری صاحب نے بھی بہت جو ہے باتیں کھول کے سامنے رکھ دی, تو ہم کسی پنجاب میں بھی آئینی بحران کی طرف تو نہیں جا رہے؟ صورتحال ایسی بنتی تو نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اب مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 بڑے عہدے ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ اجلاس اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لڑ رہے ہیں, تو اس لیے وہ سیٹ خالی ہو چکی ہے, اور ڈپٹی اسپیکر جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے تو وہ عہدہ بھی اب اس کو خالی ہی سمجھے, ان کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری آج ڈپٹی اسپیکر سے بھی بات ہوئی ہے, بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, ہم نے ٹی وی پر بھی دکھائی ہے, اور اس کے علاوہ بغیر آف دی ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو کہ پنجاب میں حالات کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو تمام کام جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق رہ کر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے, اگر ہم نے اس کو نہ دیکھا, آج الیکشن نہ کروایا تو پھر ہمیں جو ہے وہ قانون کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کرنا اسمبلی سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہے, اور اس سیکریٹریٹ کو بھی جو ہے وہ پریشرائز کر کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنے دیا گیا. ایک اور اطلاع بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ شاید نون لیگ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں. جب ان سے اس سلسلے میں بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا کسی کیمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو نون لیگ کے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, میرے لیے تمام جو ایم پی ایز ہیں وہ ایک برابر ہیں, کیونکہ میرا جو عہدہ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی ایک ہی ساتھ پارٹی بن جاؤں. تاہم یہ بات طے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے ڈپٹی اسپیکر بنے تھے, اور اب پی ٹی آئی نے ان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیا ہے. اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی جماعت کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا, اور اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ 6 اپریل یعنی آج کی تاریخ کا 7:30 بجے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے اجلاس طلب کر لیا, کیونکہ رات کو بھی ہماری جو ہے اسپیکر جو کہ چودھری پرویز لائی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے طور پر انتخاب بھی لڑ رہے ہیں, ان کے ترجمان سے بات ہوئی, صبح بھی بات ہوئی, ملاقات ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے 6 تاریخ کو. ہمارے تو قانون کے مطابق اجلاس 16 اپریل کو ہی ہونا ہے, لیکن کیوں اجلاس بلایا گیا اس کے بارے میں انہیں بالکل نہیں تھا پتا, وہ بالکل لا علم رہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر جب صبح ہوئی ہے تو وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اسمبلی سیکریٹریٹ کو ہدایت جاری کی گئی ہیں, اور ان کو کہا گیا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا, کیونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بغیر جو ہے وہ جو دوست محمد مزاری ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بغیر اجلاس نہیں ہو سکتا. اگر گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے بھی معذوری ظاہر کی کہ
इजलास नहीं होगा और फिर हमें जो है वो फिर 16 का ही इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जो है वो इसके लिए नई तारीख देनी पड़ेगी और फिर उसके लिए जो है वो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें ताखीर हो चुकी है क्योंकि वो खुद एक पार्टी बन चुके हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में ये दोनों ओहदे बिल्कुल खाली हो गए हैं और अब जो भी कोई काम होगा वो असेंबली सेक्रेटेरिएट की हदायत के मुताबिक ही होगा। और असेंबली सेक्रेटेरिएट जो भी हदायत ले रहे हैं वो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ले रहे हैं, जो वो हदायत जारी करते हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है। और अब मैं ये समझता हूँ कि 16 अप्रैल से पहले जो है इजलास बुलाना नामुमकिन है। जी सही जी। आसमा, जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि 16 अप्रैल से पहले इजलास बुलाना नामुमकिन हो जाएगा, मरकज में हमने देखा आईनी बहरान हुआ, मामला अदालत में है। अगर पंजाब में भी आईनी बहरान आता है तो बहरान के ऊपर बहरान होगा। मुल्क की सूरत हाल कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए, मुल्क तो किसी किस्म का बहरान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता और हम बार बार एक बात जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके सामने वो नहीं है। वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हुआ और उसके साथ बहुत सारी जो मशरूत चीजें थी वो भी ज़ाहिर खत्म हुई। इसी तरह बजट आने वाला है। आप पेट्रोलियम की प्राइसेस को जो है जो माशी माहिरीन है उनसे हमारी बात हुई है और वो ये इस बात के ऊपर बड़े कंसर्न है कि सियासी हुकूमत है चूंकि, तो पिछले कुछ महीने 1-1.5 महीने से पेट्रोलियम प्राइसेस को जो है वो रोका गया है बढ़ाने से, जो कि बढ़नी थी IMF के उस मुआहदे के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ किया था। अब जब वो बढ़ानी पड़ेंगी तो वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। जो भी हुकूमत आएगी, भले वो निगरान हुकूमत हो या फिर वो सियासी हुकूमत आती है, और वो उसको जब बढ़ाएगी एकदम से तो फिर एक मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, उसका सैलाब आएगा। और ऑलरेडी आप इस पूरे 2 ममालिक को आप देखें, एक श्रीलंका जो इसी तरह IMF के बिल्कुल भी किसी तरह की एक फंक्शनल डेमोक्रेसी की जो है वो इस वक्त जरूरत है, वक्त की बहुत अहम जरूरत है। आइन की बहाली बहुत उसकी जरूरत है ताकि जो भी हुकूमत आए वो आगे बढ़ के एक कंसेंसस बनाए एक मुआशी एजेंडे के ऊपर और फिर वो जो है निगोशिएट करे। और यही IMF ने भी कहा भी है कि जब तक आपकी नई हुकूमत नहीं आती हम इसके ऊपर निगोशिएशन नहीं कर सकेंगे। और पता नहीं जो मुआहदे हुए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर IMF के साथ, वो मुआहदे किसी सूरत पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं थे, वो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं थे, मगर PTI सरकार ने वो मुआहदे किए। अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगली हुकूमतों को भी और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के अवाम को। तो मुझे बताएं कि कौन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को ये एतमाद में ले कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो कहाँ पे खड़ी है और हम कब तक इस बहरान से निकलेंगे ताकि एक वे फॉरवर्ड सामने हो और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है। और ये मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ इस मौके पे कि पाकिस्तान की जो दिफा है पाकिस्तान का वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा अगर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो खराब होगी। तो ये सारे मसले हैं जिनको कि देखना है और इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये उसके पास एक मौका है कि वो ना सिर्फ आइन को बहाल करें, आइन के मुताबिक फैसला करें और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जो तकरीबन तमाम की तमाम सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके पास भी अक्सरियत इस वक्त मौजूद नहीं है। आप पंजाब असेंबली देखें या कौमी असेंबली देखें, उनके पास भी अक्सरियत मौजूद नहीं है। वो मौका दे पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि वो इस बहरान से निकलें और एक लॉन्ग टर्म मुआशी एजेंडा तैयार किया जाए। फिलहाल अगर पाकिस्तान को आपने डिफॉल्टर होने से बचाना है IMF के हाथों, अगर पाकिस्तान को एक मजबूत दिफा देना है, अगर पाकिस्तान को एक मजबूत सोसाइटी बनाना है तो ये करना बहुत जरूरी होगा, वरना एक बहुत ही तारीख पिक्चर है हमारी आंखों के सामने, एक बहुत ही तारीख पेश मंजर है। खुदा न खास्ता कि अगर ये बहरान खत्म नहीं हुआ तो और हम पॉजिटिवली डेमोक्रेसी और आइन के मुताबिक आगे ना बढ़े तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। जी तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से आइन शिकनी का दावा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, आइन बहाल नहीं है और इस वक्त सूरत हाल जो भी आपको है वो नजर आ रही है, तो आप समझते हैं कि इसके जो असरात, दूरस्थ असरात होंगे वो आवाम को भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो माशी तौर पर हों, चाहे वो IMF के प्रोग्राम को जारी रखने के तौर पे हों, क्योंकि जिस तरह से आसमा भी कह रही हैं कि जो भी हुकूमत आएगी उसको इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना ही होगा।
دیکھیں آپ تو دور رس اثرات کی بات کر رہے ہیں، میں تو آج کے اثرات کی بات کر رہا ہوں. نزدیک اثرات ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. جی جی. تقریباً گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے تقریباً 8 ہفتوں سے وفاقی کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا. ایک اجلاس ہوا، وہ ایمرجنسی اجلاس بلایا گیا یہ مبینہ خط والے معاملے پر، جس میں ارکان کو اس کے بارے میں بریف کیا گیا. اس کے بعد وہ اجلاس ختم ہو گیا. وہ بھی ایک ایسے وقت میں جس میں اس وقت کابینہ سے کئی لوگ جو تھے وہ مستعفی ہو چکے تھے. ایم کے مستعفی ہو چکی تھی، کاف لیگ کے وزیر مستعفی ہو چکے تھے، اور چند وزراء نے شرکت کی اور وہ اجلاس جو ہے ختم ہو گیا. اس کے علاوہ 8 ہفتے سے کوئی اجلاس نہیں ہوا. لوڈ شیڈنگ کی آپ سب کو اطلاعات مل رہی ہیں. آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کوئی جواب دہ نہیں ہے. کون فیصلہ کرے گا، کس طرح فیصلہ کرے گا، کون کنٹرول کرے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے خبر چلائی، ہمارے نمائندے جو کراچی میں ہیں، کہ 186 سے بھی اوپر جا چکا ہے ڈالر. اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں. جو اس وقت رمضان میں پرائسز کی صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ کسی شہر میں کسی جگہ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور انتظامیہ جو ہے وہ وفاقی بیوروکریسی ہو یا صوبائی بیوروکریسی ہو، کم از کم پنجاب میں اور مرکز میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت اختیارات کس کے پاس ہیں، اختیارات کا منبع کون ہے، اور کہاں سے جو ہے اگر کہیں کوئی شکایت ہے تو وہ کیسے دور ہوگی. خارجہ پالیسی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ روس جیسا ملک جو ہے وہ ہماری اندرونی معاملات پر بیان جاری کر رہا ہے، اور وہ ظاہر تو یہ کر رہا ہے کہ ہماری ہمدردی میں ہے، لیکن وہ معاملہ 2 بڑی طاقتوں کے چپکلش کا نشانہ ہم بنے ہوئے ہیں. باقی معاملات کو دیکھ لیں کہ ہر طرف جو ہے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، پارلیمنٹ میں معاملات ہیں، لیکن عوام جو ہے، عوام کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ کون حل کر رہا ہے، کون ان کو دیکھ رہا ہے، کون ان کو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں. آنے والے دنوں میں اگر انتخابات ہوئے تو 50 ارب روپے کے قریب ایک اسٹیمیٹ ہے کہ اس پہ خرچ ہوگا. گزشتہ انتخابات جو کہ 2018 میں ہوئے تھے اس وقت 22 یا 23 ارب روپے کے قریب، یا شاید 25 ارب اتنے ہوں گے روپیہ خرچ ہوا تھا انتخابات کی ایکسرسائز پر. اب جو آنے والے دنوں میں اگر EVM مشینیں استعمال ہونی ہیں، دیگر انتظامی معاملات ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیسے خرچ ہوگا. بالکل. وفاقی کابینہ آج سے 6 ماہ پہلے ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ جو آئندہ عام انتخابات ہوں گے ان سے پہلے مردم شماری ضروری ہے. اب اگر اچانک اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے اور یہ انتخابات کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، پھر اس فیصلے کا کیا ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ بہت سی سیاسی قوتیں ایسی ہیں جن کا باقاعدہ مطالبہ تھا کہ جب تک جو ہے مردم شماری نہیں ہوگی، خانہ شماری نہیں ہوگی، جب تک ڈی لمیٹیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے انتخابات تھوڑا سا مختصر ہے. ہم سلیم شیخ کی جانب پہ چلیں گے. جی سلیم، اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ہم آئین کا بھی سوچ رہے ہیں، لیکن جمہوریت کا نہیں سوچا جا رہا، عوام کا نہیں سوچا جا رہا کہ عوام کس کی جانب دیکھیں، ان کے معاملات کون حل کرے گا. جی بالکل. دیکھیے آج جو صورتحال ہے اس میں نہ ہمارے پاس آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، اور نہ ہی کوئی عوام کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. اس کی وجہ جیسے ابھی طارق صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب میں جب بھی رمضان بازار آتے تھے تو وہاں پر بڑی اچھی ریلیف لوگوں کو دیا جاتا تھا اور لوگوں کا سہولیات فراہم کی جاتی تھی. لیکن آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے پنجاب میں عوام کو رمضان بازاروں میں جو فیسلٹی دی جا سکے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پنجاب میں کسی قسم کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. سیاسی طور پر انتظامی ایڈمنسٹریشن موجود ہے، لیکن انتظامی ایڈمنسٹریشن نظر رکھتی ہے سیاست پر. سیاست پر اگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. تو لہذا ایک تو بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو تھوڑی بہت اگر ریلیف مل جاتی تھی کسی طرح رمضان کے نام پر، وہ نہیں مل رہی. اور اسی طرح اگر آپ نے بات کی ہے جمہوریت کی، تو جمہوریت کا تو گلا بالکل گھوڑ دیا گیا ہے. کہ اب آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جو ایکٹ کیا گیا ہے، جمہوری لوگوں نے جمہوری لوگوں کے خلاف ہی ایکشن لیا ہے اور اپنوں نے اپنوں کے خلاف لیا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی مخالف کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کی اس بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں تو جو ہے اپنوں نے ہی اپنوں کے خلاف ایکشن لیا اور اپنوں نے ہی اور اپنوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں نے جمہوریت کا گلا دبا دیا ہے. شکریہ ادا کریں گے. عاصمہ شرازی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی، طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور سلیم شیخ بیورو چیف لاہور شریک گفتگو تھے. آپ تینوں کا بہت